میرا اپنا عقیدہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتے تو ان کو ان کی دادی کا، ان کی ماں کا دکھ بھرا واسطہ نہ دیں امیر کائنات کو، کیونکہ یہ اول مظلوم ہے۔ تو ان کو جناب سیدہ کی عزت کا واسطہ، اس دہلیز کا واسطہ جس دہلیز پہ فرشتے نوکر بن کے آتے رہے، اس دہلیز کا واسطہ جس پہ رسول اصحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، جناب سیدہ کی اس عزت کا واسطہ کہ جب وہ مصلی نماز پہ کھڑی ہوتی تھی عبادت پہ تو آسمان والے اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ زمین سے یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پروردگار عالم کہتا تھا کہ سیدہ مصلی نماز پہ ہے، عبادت پہ ہیں۔ تو اس گھڑی کا واسطہ میں پروردگار عالم کو دیتی ہوں کہ جو جو دعائیں آپ سب نے مانگی اپنی اپنی جگہوں پہ، جہاں جس ملک میں بھی ہیں، UK سے باہر، کیونکہ میں نام نہیں لیتی لیکن باہر ممالک سے سب نے مجھے کہا، چونکہ میرا ایک سب کے ساتھ ایک اچھا رشتہ، ایک تعلق، ایک پیارا، کیونکہ جتنے مومنین ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ایک خون ہے، سادات ایک خون ہے۔ جہاں جہاں سے مجھے کہا گیا، جس جس کو پتہ چلتا تھا میرا یہاں ہونے کا، تو انہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، اور انشاءاللہ جاری و ساری ہیں وہ دعائیں۔ ماہ رمضان میں بھی سب کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اور آخر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی دیا کریں، کیونکہ میرا ہے کہ صرف زیارات کرنا نہیں ہوتا کہ وہ جگہ دیکھ لی، وہ جگہ دیکھ لی، تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہیے، اور وہ ہستیاں ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے وقت کے امام کے آگے 2 مہینے خوشیوں کی مبارکباد پیش کی، اور اس مبارکباد کے صدقے میں ہم ان سے عیدی مانگ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں سب کی مستجاب ہوں، اور جو جو بیمار ہے، جو بے روزگار ہے، جس جس کے جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جس کام میں بھی ہیں، بیرون ملک میں آنے جانے میں، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا باہر لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، کسی ایک میری بہن ہے وہ UK میں ہے، ان کے بچوں کا مسئلہ ہے، ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، پاکستان سے میری ہمشیرہ دوست بہن، جو ساری میری بہنیں ہیں، ساری میری دوست ہیں، اور سب کے لیے اس خوشی کے مہینے کے آخر میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ میں امیر کائنات کے پاس کھڑی ہو کے درخواست کر رہی ہوں کہ وہ ہماری عبادات کو قبول کریں، اور ہمارے جو وہ ہم سے چاہتے ہیں، جیسے علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میری چونکہ شعبان کی آخری ویڈیو ہی سمجھیں، کیونکہ آگے رمضان ہے، تو انشاءاللہ رمضان میں بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اچھا پیغام، اچھی بات قرآن و آل بیت سے متمسک ہو کے ضرور آپ کی نظر کروں گی۔ تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سب کی دعاؤں کی مستجابی کے لیے درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآل محمد، یا غیاث المستغیثین اغثنی بحق مظہر العجائب علی ابن ابی طالب۔ علی کے صدقے میں، کیونکہ علی کن فیکون کے مصداق ہیں یہ ہستیاں ساری، تو جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضیاں دے کے اللہ کی رضائیں خریدی ہیں۔ تو یہ ہم میں کمی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا ہم میں اب خود ہی کوتاہی ہیں، ہم میں کمی ہے۔ ان ہستیوں میں کوئی کمی نہیں، وہ سنتے ہیں، انہی کے صدقے میں ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو نیک، اچھا، اور جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق دے، اور ہم کوشش کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کوشش کریں، ایک قدم بڑھائیں، آگے رستہ میں آپ کے لیے کھول دوں گا۔ تو ہمیں پروردگار عالم اپنا فرما بردار، آل محمد کی بات سننے والا، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ زیادہ راہ ہم اکٹھا کر سکیں۔ تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر ماہ رمضان میں آپ سے
ریڈیو کے ذریعے ملاقات ہوگی. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.